ہدل للناس ہے یہ، لیکن اس کی ویلیو ہم تب کریں گے جب ہم ایک ایک چیز پہ سوچیں گے اس سے مجھے مل کیا رہا ہے، اس سے میرے اندر خیر کیا آ رہی ہے. اور انشاءاللہ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اور اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود رہنمائی ملے گی کہ تم اس کام کو ایسے کرو. اس آیت میں ایک بڑے مزے کی بات ہے. دیکھیں جب بھی ہماری کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے، کوئی بڑا خاص کام ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی سیلیبریشن کے لیے کیا کہا؟ کھانا پینا بند کر دو. سیلیبریشن ہے، قرآن ہے، ہدایت ہے، لیکن کہا نہیں کھانا پینا نہیں ہے. فل یصم، روزے رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ کھانے پینے میں بہت زیادہ انوالو ہو جائیں گے، ہماری انڈلجنس کھانے پینے میں زیادہ ہوگی. ہم سارا وقت یہ دیکھیں گے افطار کے میز پہ کتنی چٹنیاں تھیں اور پکوڑوں کی کیا ورائٹی تھی، اس کے علاوہ کتنے اور قسم کے سنیکس تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پرپس ختم ہو جائے گا. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اس رمضان میں اپنے کھانے پینے کو سمپلیفائی کر لیں. جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے گھر کی ہیبٹس ہیں، آپ اس سے 1 سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. ہر رمضان میں 1 سٹیپ کم کر دینا ہے. اگر آپ 6 آئٹم بناتے ہیں تو اب آپ 4 بنا دیں. اگر آپ پہلے 4 بنا رہے تھے 3 کر دیں. اگر آپ ہر دن پکوڑے بناتے ہیں آلٹرنیٹ ڈے پہ بنائیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پکوڑے بھی ضرور ہوں گے، فروٹ چاٹ بھی ہوگی، دہی پھلکی بھی ہوگی. روزہ کھولنے کے بعد وہ ہر ایک کو یہ بتا بھی رہے ہوں گے کچھ نہیں کھایا جاتا، پکوڑے کھا کھا کے تنگ آ گئے. اور لیکن اگر اسی میں سے کوئی کہہ دے چلے کل پکوڑے نہ بنائیں، ہم کہتے ہیں ہاں افطاری اینڈ نو پکوڑا، ہاؤ از دس پاسبل؟ آپ دیکھیں اگر آپ پکوڑے سموسے لینا چھوڑ دیں گے تو وہ جو اتنی دکانیں سجی ہوئی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں ہی سٹیپ لینا ہے. دیکھیں ہم جو خواتین ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کچھ جادو دیا ہوا ہوتا ہے، عقل بھی دی ہوئی ہوتی ہے، صرف ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. تھوڑا سا اگر ہم ڈیزائنر کلوتھ سے نکل آئے نا، تھوڑا سا کم کر دیں ان کے اوپر فوکس کرنا اور ڈیزائننگ پہ، تو آپ ان چیزوں پہ انویسٹ کریں. انویسٹ ان یور فیملیز. دیکھیں ابھی سے سٹیپ لینے شروع کریں گے تو اگلی جنریشن میں اور چینجز آئیں گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر آگے سے آگے لوگ اپنا سلسلہ جو ہے اس کو بہتر کریں گے. تو قرآن کے ساتھ کنیکشن ہم نے کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1 ڈیلی پڑھنا ہے اور اپنے گھر میں ماحول بنانا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ بچے بچیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں مام آپ پڑھ لیں میں نے نہیں پڑھنا. ان کو بھی آپ نے ٹارگٹ سیٹنگ کر کے دینی ہے کہ ہم سب پڑھیں گے. اپنی فیملیز کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں چھوٹی سی، اپنے بچوں کو بٹھائیں، ہسبینڈ کو بٹھائیں، آپ کے چلیں ہم ایک رمضان کا پلان بناتے ہیں. ہاں اس میں ہر ایک کی ایک شیئرنگ ہوگی، کیا کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں. یعنی آپ اس کو ایک فیملی ٹائم بنائیں. آج کل آپ دیکھیں فیملی ٹائم نہیں رہا، بچے بھی اپنے اسکرین سے گلوڈ ہیں، پیرنٹس بھی اپنے اسکرین سے گلوڈ ہیں. ماؤں کے پاس اتنے جھنجٹ ہیں، کسی کو ڈراپ کرنا ہے، کسی کو لانا ہے، ہسبینڈ کی ڈیمانڈز ہیں ان کو دیکھنا ہے، سسرال میں کیا ہے ان کو دیکھنا ہے، بچے جو ہیں ان کی پڑھائیوں کے اتنے اگریسو قسم کے ٹارگٹس ہوتے ہیں. ہر شخص پریشان ہے اور بزی ہے. تو ان چیزوں کے اندر سے اس کو آپ بہت رچ فیملی ٹائم بنائیں. جتنا آپ اس کو اچھا فیملی ٹائم بنائیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے بچے اینڈ آف دا ڈے اس کو انجوائے کریں گے. لیکچر ٹائم نہیں بنانا. جیسے ہی بچہ بیٹھا تو کہا ہاں آج تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا، کبھی پورا سال بھی پڑھ لیا کرو. ایسی باتیں نہیں پھر کرنی. ٹارگٹ سیٹنگ، اچھا تم یہ پڑھو، اچھا میں یہ پڑھوں گی، اچھا اس کے بعد ہم شیئر کریں گے ہم نے کیا سیکھا. اسی طرح سے اچھے قاری کو سنیں، گھر میں تلاوت لگائیں، گاڑی میں تلاوت لگائیں. کوئی ابھی سے سی ڈی پک کر لیں کہ ہم کون سی سی ڈی ہے جس کو پلے کیا کریں گے. کوئی دورہ قرآن ضرور اٹینڈ کریں. اسلام آباد میں الحمدللہ ہر طرف ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ فرسٹ رمضان سے شروع کریں گے. آپ اور لوگوں کو دعوت دیں، سب کو بتائیں. ہم 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک انشاءاللہ کریں گے. اور ینگسٹرز کو لائیں بہت ساروں کو، اس لیے کہ آپ دیکھیں صبح ان کو سونے کا شوق ہوتا ہے، تو صبح ان کو خوب سونے دیں، سحری کرنے دیں. ان کو کہیں رات کو جاگو، رات کو اللہ کی عبادت کرو. چھٹیاں ہوں گی بہت سارے بچوں کو، کچھ لوگوں کے ایگزامز بھی ہوں گے، اور اس میں سے ان کو کہیں کہ یہ 2 گھنٹے آپ نے دورہ قرآن پہ آنا ہے. یہاں نہیں آ سکتے اور بہت سے وینیوز ہیں. اچھا وہاں نہیں جانا چاہ رہے، آن لائن ہے. آپ کی کوئی جاننے والی کہتی ہے کہ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں، مجھے گھر سے اجازت نہیں، میں نکل نہیں سکتی، کوئی گھر میں بیمار ہے، تو آن لائن ان کو انٹروڈیوس کریں سورسز سے کہ آن لائن وہ کیا کیا سن سکتے ہیں. تراویح کا اہتمام کریں. جو لوگ جا سکتے ہیں وہ جہاں جہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، قریبی مساجد میں ہر طرف اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے لیے جو ہے ایفرٹ اپنی لگائیں.
میں ہمیشہ سب کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ رمضان میں آپ کوئی ایزی ٹارگٹ رکھیں. آپ کے جاننے والوں میں کوئی نہ کوئی آپ کی دوست ہوگی, رشتہ دار ہوگی, جس کو کہتے ہیں نا شی از جسٹ دس کلوز ٹو بیکمنگ اے قرآن اسٹوڈنٹ. اس کے دل میں اتنی خیر ہے, وہ پڑھنا چاہ رہی ہے, وہ آپ سے بار بار پوچھتی ہے یہ بتاؤ, میرا دل چاہتا ہے کرنے کو. اس کو کھینچ کے لے آئیں, گھیر کے لے آئیں کہ آؤ رمضان میں ایک دفعہ قرآن سن لو. کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ آپ کے اندر اس تقویٰ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. ایک دفعہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی فکر نہیں کرنی, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ کے بہت سے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میسج جو ہے میکسیمم لوگوں تک پہنچانا ہے. آیت نمبر 185 اس میں آتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے تو اس حالت میں وہ کیا کرے, بعد میں اس روزے کو پورا کر لے. تو تھوڑا سا ہمیں یہ پتا ہو کہ کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں, کیا کیا کام ہم نہیں کر سکتے. بالکل بیسکس میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کوئی سفر کر رہا ہے تو آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں, روزہ رکھ بھی سکتے ہیں. آپ کو جو چیز آسان لگتی ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں. جب اجازت دونوں چیزوں کی ہے تو کسی کو بھی یہ سپیریورٹی کی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رمضان میں اپنی سمر ویکیشنز پلان کرنی شروع کر دیں. یہ وہ ہے جو آپ کی کوئی کمپلسری ٹریولنگ آ گئی ہے. میں کچھ فتاوا پڑھ رہی تھی, اس میں جیسے کچھ لوگ جابس پہ ہوتے ہیں, کسی جگہوں پہ کام کرتے ہیں جن کی ڈیوٹیز بڑی ٹف ہوتی ہیں, تو ان لوگوں نے باقاعدہ اسکالر سے پوچھا ہوا تھا کہ اگر ہم روزہ چھوڑ دیں بیکاز ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, ہماری جاب ریکوائرمنٹس ایسی ہیں. تو اسکالرس نے جواب یہ دیا ہوا تھا کہ اگر آپ پہ فرض ہے روزہ تو آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے, اور اگر آپ کی جاب اتنی ٹف ہے, آپ کی اتنی ڈیفیکلٹ ڈیوٹیز ہیں, پورے سال میں ہم ایک دفعہ تو چھٹیاں لیتے ہیں نا, آپ رمضان میں چھٹی لے لیں اور پورے روزے جو ہیں اس کے ساتھ گزاریں. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کمپلشن اس حد تک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے, پریگننٹ وومن ہے, تو اس کو بھی ایگزیمپشن ہے. جو رکھ سکتی ہے وہ رکھ لے, منع نہیں ہے. لیکن جس کو مشکل لگ رہا ہے وہ کیا کرے گی, فدیہ دے دے گی اور اس کو بعد میں پھر پورا کرے گی. اسی طرح جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور روزے بعد میں پورے کر لو. اگر اس کو مشکل نہیں لگتا, وہ صبح شام اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھتی ہے, فلوئڈز پہلے سحری کے وقت, افطاری کے وقت لے لیتی ہے, بچہ جو اس کا ہے اس نے ویننگ سٹارٹ کر دی ہے. لیکن بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں کہ بچے کا دودھ بند کروا دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے روزے رکھنے, میں بعد میں نہیں رکھ سکتی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کا جو جائز حق ہے, جس کی وجہ سے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ تم روزے بعد میں رکھ لو, تو یہ کام پہلے کرے. اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ جن خواتین کے پیریڈز ہیں وہ بھی روزے چھوڑیں گی اور بعد میں رکھیں گی. اور یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ کو افطاری ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی پیریڈز ہو گئے اور آپ کو کلیئرٹی سے پتہ چل گیا تو پھر روزہ نہیں ہے. یہ جو ہماری سوسائٹی میں کانسیپٹ ہے کہ 12 بجے کے بعد اگر پیریڈز ہوتے ہیں تو روزہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب ہم غم منانا شروع کر دیں ہم کہ اللہ روزہ ضائع گیا. کیوں ضائع گیا؟ آپ نے جس نیت سے رکھا اللہ تعالیٰ اس کو, اس کی آپ کے اخلاص کو, آپ کی عبادت کو جب تک آپ نے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. پھر لوگ ایک بہت بڑا کام یہ کرتے ہیں, ہر چیز کے لیے فتویٰ لینے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اب ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جس نے خود ہی قرآن کو اس طرح سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا, اور وہ ڈاکٹر سے جا کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں روزہ رکھ لوں یا نہ رکھوں. تو اگر آپ نے کسی ڈاکٹر سے پوچھنا ہے تو کم از کم اتنا تو دیکھ لیں کہ اس ڈاکٹر کو کتنی سمجھ ہے دین کی, اور کیا وہ اس قابل ہے, اس کو یہ احساس ہے کہ روزے کی فرضیت ہے, روزہ کن کن کنڈیشن میں چھوڑا جا سکتا ہے. تو پھر آپ اس سے پوچھیں. آپ یہ ضرور پوچھ سکتی ہیں اگر میں روزہ رکھوں گی تو اس سے میری بیماری کے بڑھنے کے کتنے چانسز ہیں, یا میری میڈیسن مجھے کیسے لینی ہے. اسی طرح سے آپ کو دیکھنا ہوگا اپنا سٹیمنا, آپ کو دیکھنی ہوگی اپنی بیماری, آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو میں نے دوائی لینی ہے وہ کیسی لینی ہے. مثلاً آپ ڈاکٹر سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں روزہ رکھوں اور میں سحری اور افطاری کے ساتھ میڈیسن لے لوں ول اٹ ورک؟ آپ کو ڈاکٹر کہہ دے گا ہاں جی بالکل آپ کر سکتی ہیں, آپ بس یہ کیجیے گا کہ فلوئڈ زیادہ لے لیجیے گا. لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نہیں آپ کو یہ دن میں 4 دفعہ لینی پڑے گی میڈیسن, آپ کے لیے ضروری ہے اس وقت, تو پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ نے وہ روزہ چھوڑ دینا ہے. اب جب آپ نے روزہ چھوڑنا ہے بیماری کے ساتھ تو پھر آپ نے کیا دیکھنا ہے, کیسی بیماری ہے. اگر وقتی بیماری ہے تو آپ فدیہ دے دیں اس وقت اور بعد میں اس کی قضا کر لیں. جو پرماننٹ بیماری ہے اس کے لیے آپ نے فدیہ دے دینا ہے.
میں نے جو اکثر خواتین کو دیکھا ہے اتنا ہم دکھ مناتے ہیں. دیکھیں روزہ جو ہے صرف بھوکا پیاسا تو رہنا نہیں ہے نا, آپ باقی عبادات تو کریں. آپ کو اگر شوگر ہے آپ قرآن تو سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں, نمازیں تو اپنی کوالٹی اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں, باقی جو اپنی بری عادات ہیں ان کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں, ان سے تو منع نہیں کیا گیا. تقویٰ صرف بھوکا پیاسا رہنے سے تو نہیں ہے, بلکہ آپ اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹر نے آلریڈی آپ کی ڈائٹ پہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہوگی, لیکن آپ باقی سب عبادات کو اچھے طریقے سے کریں اور میکسیمائز کر دیں. آپ بلکہ زیادہ قرآن پڑھیں, آپ زیادہ لیکچر سننا شروع کر دیں, آپ اور لوگوں کو گائیڈ کریں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ قرآن کے کسی درس پہ جانا چاہتے ہوں, وہ سیکھ سکتے ہوں قرآن کو, لیکن ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہو, آپ ان کو اپنی گاڑی دے سکتے ہیں. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہیں پہ اچھے طریقے سے قرآن پڑھ سکتا ہے, آپ اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں. کن چیزوں سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ ایک چیز یاد رکھنی ہے, جو حلق سے نیچے جائے گی اس سے روزہ ٹوٹے گا. اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً آپ نے ٹوتھ پیسٹ کی, اگر وہ اندر نہیں جا رہی, تھوڑا سا ٹیسٹ تو آپ کو منہ میں فیل ہوگا, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے, فائن, آپ کو ویسے بھی مسواک کرنی چاہیے, زیادہ مسواک کی عادت بھی ڈالنی چاہیے, اس کا ثواب بھی ہے. اسی طرح کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے, اگر آپ کا وہ بلڈ اندر نہیں چلا گیا, تھوڑا سا تو آپ کو محسوس ہوگا تھوک کے ساتھ, تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. انہیلر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی آئنٹمنٹ کہیں لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہلکا پھلکا کہیں کٹ لگ گیا ہے اور وہاں سے تھوڑا سا خون نکل آیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کو کوئی انجیکشن لگوانا پڑ گیا ہے, ڈرپ لگوانی پڑ گئی ہے, لیکن وہ آپ انرجی کے لیے نہیں لگوا رہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کو بلڈ ٹیسٹ دینا پڑ گیا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹرا ساؤنڈ کروانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ نے غلطی سے کھا لیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر وامٹ آپ کی آتی ہے تو آپ اندر نہ لے کے گئے ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور شام کو سگریٹ, شیشہ اور قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو ان سب کو بتائیں کہ آپ نے سارا دن اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روکا اور پھر آپ اپنے حرام چیزیں شروع کر دی. تو یہ سب چیزیں جو ایڈکٹیو ہیں, ان چیزوں سے ہم نے روزہ یا روزے کے علاوہ بھی اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھنا ہے.